اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میرے طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل وظائف و عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا مشن ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ عملیات اور وظائف اور تعویذات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روز نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج جو ہم وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ نبوی وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، یقین کریں، اگر آپ یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، میں تو کہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ ادھر ایک اذن ہے، اجازت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس وظیفہ کرنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 7 منٹ ہی لگنے ہیں۔ کیوں نہ آپ اپنے زندگی کو سنوارنے کے لیے 5 سے 7 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو اتنا ٹائم نہ نکال سکے۔ میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان عالی شان ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ بات پورا ہی ہونا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو آگے جا کے وظائف بھی بتاتا ہوں جو آپ نے کرنا ہے، اور جو ہمارے جو وظائف کے جو شرائط ہیں، کسی بھی وظیفہ کے جو شرائط ہوتے ہیں حقیقتاً کوئی عامل نہیں بتاتا ہے۔ میں آپ سے بتاتا چلوں، نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، کیونکہ نماز کی اگر پابندی آپ نہیں کریں گے تو کوئی آپ کا عمل کام نہیں کرے گا۔ اور صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنا ہے، اور سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے لقد جاءکم، وہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تیسرا، آپ نے کوشش کرنا ہے 1000 مرتبہ درود پاک روز آپ نے ہر وقت لازمی پڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہو سکے، اور ہر وقت باوضو رہنا ہے، یہ کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہر عمل کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، پہ عمل کرنا ہے۔ چوتھا، جو وظائف کے جو شرائط ہیں، وظیفہ عملیات آپ کوئی بھی کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کرنا ہے۔ کوئی ایسے عملیات ہوتے ہیں، یہ تو وظائف ہیں، ایک نبوی وظیفہ، ادھر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ویسے کچھ وظائف اور تعویذات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، رجت کا اثر ہوتا ہے، تو اگر وہ کریں گے تو آپ پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ آپ اپنے جسم پہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں گے۔ اور جو ہمارے وظائف ہیں، عملیات کی اجازت صرف جائز ہی مقصد کے لیے ہے، ناجائز مقصد کے لیے جو بھی کرے گا وہ اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا، اور ہمارے طرف سے بالکل بھی اسے اجازت نہیں ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہم اپنے وظائف کی طرف بڑھتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ جو شخص صبح کی نماز کے سنت ادا کرنے کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ 100 مرتبہ روز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرے گا، اور اس کو بے پناہ رزق اور عزت سے نوازے گا۔ اور دوسرا، اگر کسی کو ٹائم نہ ملے سنتوں کے بعد، تو وہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ وظیفہ بتایا۔ تو میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں 1 ہفتہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھلیں گے۔ میں نے ایک دوست کو بتایا تھا، اس نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا، وہ بولتے ہیں میں حیران ہوں رزق کہاں سے رہا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیں، تاکہ ہمارا جو مقصد ہے انسانیت کا خدمت کرنا، آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے، کسی انسان کا بھلا ہو جائے گا، وہ اس پہ عمل کرے گا، اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی آخرت سنور جائے گی، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔